السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ویلنٹائن ڈے کا نام تو سب کو معلوم ہی ہے، معلوم ہے سب کو، سبھی جانتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور کیا کیا نام ہے اس دن کے، اور لوگوں میں کیا نام معروف ہے؟ روز ڈے، اچھا، اور چاکلیٹ ڈے، اچھا، اور ڈے آف لو، یوم محبت، اور ویلنٹائن ڈے بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس دن کا یہ نام کیوں ہے؟ ویلنٹائن کیوں اس کو کیا گیا نام؟ اس کے بارے میں بہت سی مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن ان کی اوتھینٹسٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو سینٹ ویلنٹائن جو تھے ان کی طرف بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کچھ کہانیاں آپ کو مل جائیں گی، گوگل کریں گے تب بھی مل جائیں گی، اور جن لوگوں نے اس ٹاپک پہ لکھا ہے اس میں بھی مل جائیں گی، لیکن بہرحال معلوم نہیں ہے کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں۔ ٹھیک ہے، روایات ہیں، نقل ہو کر آ گئی ہیں، ہمیں اس سے اتنا زیادہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا نام کس وجہ سے پڑا اور کیوں پڑا۔ ہمیں اس بات سے مطلب ہے کہ آیا یہ دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے، اور نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس کیا دلائل ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دن 14 فروری کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور بعض اوقات سرکاری لیول پر یعنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے بعض ممالک میں، اور بعض میں غیر سرکاری طور پر۔ ٹھیک، چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ اس کو منانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس دن عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں اور کارڈز دیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، گفٹس بھی دیے جاتے ہیں جن میں زیادہ تر ہارٹ شیپ کی چیزیں اور اس ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ چاکلیٹس کو بھی اس کے ساتھ اب اٹیچ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر سویٹس کو بھی، اور ریڈ کلر جو اس کا سمبل ہے، کلر وہ ریڈ ہے، تو وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، پھول بھی ریڈ روز، اور ہارٹ کی شیپس جو ہیں، ہارٹ بھی ریڈ کلر کے، مٹیریل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ دن آتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی جو شاپس ہوتی ہیں ان میں بھی اب اس دن کی حساب سے وہ چیزوں کو ڈیکوریشن کر دیتے ہیں، چاہے وہ بیکریز ہیں، چاہے وہ ڈریس شاپس ہیں، چاہے وہ شو شاپس ہیں، ایون کچھ بھی ہے، تو آپ کو اسی طرح کی ساری ڈیکوریشن ارد گرد نظر آتی ہے۔ اس سارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو اس طرح کا انوائرمنٹ کا عادی بنا دیا جائے جس سے اس دن کی امپورٹنس ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے، اور وہ پھر اس دن کے آنے سے پہلے ایک تو اس کی تیاری شروع کر دیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے ذریعے سے ان کا جو بزنس ہے وہ ترقی کرے، اور لوگ اس کے لالچ میں آئیں اور آ کر ان کی چیزیں خریدیں۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد اپنے بزنس کو ترقی دینا، آگے بڑھانا ہوتا ہے، جیسے کہ اور بھی بہت سے ڈیز میں شاپس جو ہوتی ہیں ان پہ سیلز لگا دیتے ہیں اس خاص دن کو ہائی لائٹ کر کے۔ تو بہرحال یہ تو بزنس کمیونٹی نے تو اپنا کام کرنا ہے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں کہ کب ان کی سیلز بڑھ سکتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں۔ تو اب جہاں تک اس دن کا بیسک سبب ہے وہ ہے محبت کے جذبے کو فروغ دینا۔ تو کوئی بھی جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو محبت کا جذبہ تو اپنی جگہ پر ایک بڑا ہی فطری قسم کا جذبہ ہے،
اگر ہم اپنے دین کے اینگل سے دیکھیں تو ہمارا دین اس جذبے کا ذکر کرتا ہے باقاعدہ، اور اس کو ایک بڑا خوبصورت جذبہ قرار دیتا ہے. لیکن کوئی بھی جذبہ ہو، محبت ہو، غصہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر جذبے کی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ لمٹس ہوتی ہیں. جب تک وہ جذبے ان لمٹس کے اندر رہتے ہیں تب تک وہ نارمل ہوتے ہیں اور ان کے فائدے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اس نارمل لائن کو کراس کرتے ہیں اور اس کی لمٹس جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہی جذبات جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لیے نقصان کا سبب بننے لگ جاتے ہیں. جہاں تک اس جذبے کے فطری ہونے کا تعلق ہے تو یہ ہر ذی روح کے اندر موجود ہے، یعنی کوئی بھی جاندار چیز، لیونگ تھنگ جو ہے، اس کے اندر محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، اور اس میں کہا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی. کس کس طرح؟ عورتوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، سونے چاندی کے ذخائر یعنی جمع کیے ہوئے خزانوں کے ذریعے، نشان لگے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے، مویشیوں کے ذریعے اور کھیتیوں کے ذریعے. لیکن یہ ساری بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، جن کی ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ان ریالٹی یہ دنیا کا سامان ہے، ٹیمپرری ہے، یہ سارا کچھ عارضی ہے. تو ہم ان سے جتنی بھی محبت کر لیں، جتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش ہو، ان کو بڑھانے کی خواہش ہو، ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ ان کا اینڈ ہے. اس محبت کا ایک اختتام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ دنیا کی ان محبتوں کے اندر اس طرح نہ کھو جائیں کہ وہ انہی کو سب کچھ سمجھ لیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو جگہ ہے، جو چیز ہے، جو ٹھکانہ ہے، یعنی جو آخرت کا گھر ہے، اور آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمدہ ہے، وہ دائمی ہے. جو محبتیں وہاں ہوں گی، جو اٹریکشن وہاں ہوگی، جو انعامات وہاں ہوں گے، جو خواہشات وہاں پوری ہوں گی، وہ دائمی ہوں گی، وہ اینڈ لیس ہوں گی. تو مومن جو ہے وہ تھوڑا آگے دیکھتا ہے، اس کا ویژن جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ براڈ ہے، وہ صرف لمیٹڈ چیزوں پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے تصور محبت کو امپروو کریں، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے. پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بہت سی روایات بیان کی. مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو عام کرو. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کلیئر ورڈنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ نہ صرف ذکر کر رہے ہیں، اسے بڑھانے کی رغبت دلا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے اس محبت کو بڑھا سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ کہ سلام کرو. ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو تعلق
بڑھے گا، امپروو ہوگا، اس میں جو کہیں کوئی کمی کمزوری ہو گئی ہے تو وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. لیکن موجودہ زمانے میں ہم محبت کے نام پر جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقی محبت نہیں ہے، وہ ایک غیر حقیقی سی شکل ہے اس کی. ایک وقتی جذبہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا ایک جوشیلا جذبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. وقتی طور پر ایک جوش و جذبہ ہے جس کا اظہار ایک دن منا کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا بعض ظاہری کاموں کو کر کے کہ ایک دن میں آپ کسی کے اوپر خرچ کر دیں، کسی کو تحفے تحائف دے دیں، کسی کا دل تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دیں، تو اس سے شاید محبت کا ایک حق ادا ہو جائے گا، جبکہ ایسا ان ریالٹی نہیں ہوتا. محبت وہی ہوتی ہے جو کہ ایک طریقے کے ساتھ دلوں کے اندر نشو نما پاتی ہے، اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جب تک وہ تقاضے فلفل نہیں ہوتے تب تک وہ محبت کنسیڈر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم محبت کی حقیقت کو سمجھیں اور پھر اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو اختیار کریں. وہ ہمیں ایسی محبت سے جو کہ صرف وقتی خواہشات کو خوشکن بنا رہی ہے یا ان کو فلفل کرنے کی طرف لا رہی ہے، اسے وہ ایک محدود محبت قرار دیتا ہے اور اس سے ہمیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایسی محبت جس میں کوئی رحمت اور شفقت نہیں ہے، کوئی کیئر نہیں ہے، اس سے بھی وہ ہمیں باہر نکالتا ہے. پھر ایسی محبت جو وقتی طور پر تو بڑی جوشیلی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد وہی محبت کیا ہو جاتی ہے، یا تو نفرت میں بدل جاتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے، یا ویسی محبت کسی اور سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی عارضی قسم کی اور غیر حقیقی قسم کی چیزوں سے وہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں ہی کو نقصان ہوتا ہے. ایسی محبت جو کہ انسان کو غلط اور درست کا فرق ختم کر دیتی ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کیا کرنا اس کے لیے صحیح ہے اور کیا کرنا غلط ہے. مومن کو یہ نظر دیتا ہے ہمارا دین کہ وہ ہر عمل میں یہ دیکھے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے، کیا رونگ ہے کیا رائٹ ہے. جب تک وہ اس چیز کو سمجھے گا نہیں، اس کی عقل اس کو گائیڈ نہیں کر رہی ہوگی، ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی ڈیسیژن میکنگ میں، تو اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، وہ غلط راستے میں جا سکتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر وہ محبت جو اسے اپنے خالق حقیقی، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے آقا، اپنے اللہ سے دور کر رہی ہے یا اس کی اطاعت میں نافرمانی شامل کروا رہی ہے، ایسی محبت جو ہے اس سے ہمارا دین ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ ہمیں ایسی محبت کی طرف راغب کرتا ہے جو صرف اس دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی ہیلپ کرتی ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ اس کے لیولز ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ اہل ایمان کو اللہ کی محبت میں چاہتا ہے کہ وہ شدید ہو جائے. سب سے اولین محبت ان کی ان کا رب ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اسے پیدا کیا ہے. بہت لاجیکل کانسیپٹ ہے جو دین نے دیا ہے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کا حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے. جیسے جب ہم انسانوں کے لیول پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے محبت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وجود سے ہم پیدا ہوتے ہیں، تو دین ہمارا سب سے پہلا حق اس کا رکھتا ہے. تو اسی طرح سب سے پہلا حق خالق کا ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. اس کے حکم سے ہم دنیا میں آئے. اگر ہم ہوتے ہی نہ تو ہم کس سے محبت کرتے، کیا کرتے؟ تو ترجیح اول کون ہوگا؟ اللہ کی ذات ہوگی. اس کے بعد کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. پھر کس سے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ آخری نبی سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟
تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو. ٹھیک ہے، وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کا اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ ہی کی محبت پانے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کا اتباع کرنا لازم ہے. آپ کی پیروی کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے بھی محبت درست نہیں ہو سکتی. اس میں بھٹکنے کے چانسز ہیں. پھر کیا ہم محبت کے کوئی ایسے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے مثلا، اور ہمارے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت حاصل بھی ہوگی کہ نہیں. تو طریقہ کون سا درست ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس لیے آپ سے بھی محبت کرنا کیا ہو گیا؟ بہت ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا، ایمان کی تکمیل کا حصہ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، ان کی محبتیں کیسے ہوتی ہیں؟ پھر وہ درجہ بدرجہ ہیں. مثلا وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ صرف پیدائش میں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کی وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. وہ ان کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں. تو پھر ان سے محبت بھی ایک ترجیح ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اولاد ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا انعام ہوتی ہے، اور ان کے لیے ان کے اچھے کاموں کا ایک تسلسل ہوتی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو وہ پھر اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رفیق زندگی سے، شوہر ہے تو بیوی سے، بیوی ہے تو شوہر سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے انہیں ایک دوسرے کا ممد و معاون بنایا ہے، ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے. وہ اس کائنات کے اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کا ایک پارٹ ہیں. تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی بھی یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ خالی الفاظ پہ مبنی ہوتی ہے. آئی لو یو، اٹس انف. کبھی کوئی شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے صرف یہ الفاظ کہنے سے راضی ہو جاتے؟ نہیں ہوتے نا. بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے جب تک اس محبت کے تقاضے نہ پورے کیے جائیں جو باقی ریلیشن شپس میں، مثلا والدین سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب شوہر بیوی سے محبت کے جو تقاضے پورے کرتے ہیں اور بیوی شوہر سے محبت کے تقاضے پوری کرتی ہے تو تب وہ محبت صحیح ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے. اس میں کیئر شامل ہے، اس میں رسپانسبلٹیز کی ادائیگی شامل ہے، اس میں بے شمار حقوق اور فرائض جتنے ہیں، وہ تفصیل چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا، وہ سب شامل ہے، وہ ادا کرنا ہوتا ہے. تب جا کر وہ سچی محبت کہلاتی ہے. پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے ارد گرد جتنے انسان ہیں وہ سب سے محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ان سب سے محبت؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. یہاں ایک کون سا رشتہ ہے جس کی وجہ سے محبت ہو رہی ہے؟ انسانیت کا رشتہ ہے، سب انسان ہیں. پھر ان انسانوں میں سے کچھ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، اہل ایمان ہیں مثلا، تو وہ اہل ایمان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رشتہ ایمان میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے درمیان کچھ چیزیں کامن ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ محبت ہے اہل ایمان کی باہم جو اہل کفر کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ انسانیت کا ایک رشتہ ہے، وہ اس لیول تک ہوگی بس. لیکن جو اہل ایمان کی باہم محبت ہے وہ وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں بہت سے کامن گراؤنڈز موجود ہیں. پھر اہل ایمان میں سے بھی کچھ مزید اسپیسیفک لوگوں سے، کن سے؟ انبیاء سے، صالحین سے، اہل خیر سے محبت کرتے ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہاں پھر کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک بڑی ذمہ داری کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک بڑے لیول پر خیرخواہی کر رہے ہیں، ان کو صحیح راستے کی طرف گائیڈنس مل رہی ہے ان کے ذریعے. تو اس وجہ سے وہ ان سے بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص طریقے کی محبت کرتے ہیں جس میں ایک ریسپیکٹ ہے، ایک کیئر ہے، ان کے کام کی قدردانی ہے. پھر کیا ہے؟ وہ ارد گرد موجود ماحول جو ہے ان کا،
جو جانور ہیں، جو سبزہ ہے، جو خوبصورتی ہے، جو اللہ نے تخلیق کی ہے، سب کچھ، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سینریز ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، رنگ ہیں، ان سب سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کائنات میں اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ اتنی ساری تو محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں کرنے کے لیے۔ اس نے ہمارے دلوں میں موجود اس جذبے کو کوئی خالی نہیں چھوڑا کہ ہم اسے غیر حقیقی محبتوں سے بھرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس نے ہمیں اتنی اچھی اچھی محبتیں دی ہیں اور اتنی حقیقی محبتیں دی ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں اور اس کی روشنی میں اپنی محبتوں کا جائزہ لیتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کسی بھی آرٹیفیشل قسم کی، مصنوعی قسم کی، عارضی قسم کی، اور سب سے بڑھ کر ایسی محبت جس کو ہمارے دین کا مزاج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے ناپسند کرتا ہے، اسے ایک طرح سے ناجائز قرار دیتا ہے، اس کی طرف پھر ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی آیت 7 میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا، اور کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کے کاموں کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا، تو ایسے ہی لوگ راشدون ہیں، یعنی بھلائی چاہنے والے ہیں یا بھلائی پانے والے ہیں، یعنی جو اس محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس سارے میں ہمارے لیے پھر میسج کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی محبت اختیار کرنی ہے؟ جو حقیقی محبتیں ہیں، اللہ کی خاطر ہیں، اللہ کے حکم کی روشنی میں ہیں، اللہ کے دین نے جن کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں وہ محبتیں اختیار کرنی ہیں۔ اور صرف ایک دن جو ہے محبت کے نام پر اختیار کر کے یا کچھ ظاہری چیزیں کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ پتہ نہیں محبت میں ہم کتنے آگے ہیں اور اصل محبت تو شاید ہمیں ہی کرنی آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے، صرف شیطان کا بہکاوا ہے اور لوگوں کی نکالی ہے، کیونکہ یہ جو محبت کا دن ہے یا یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یا تہوار ہے، ہمارے اپنا تو کلچر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ دوسری قوموں سے آیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے اور چیزوں میں دوسری قوموں کے کلچر کو، ان کے طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں، اپنی کبھی لا علمی کی وجہ سے، کبھی جہالت کی وجہ سے، اور کبھی خواہشات کی وجہ سے، اور کبھی ماڈرنزم کے نام پر۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ماڈرن ہونا اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم ان کے طریقوں کو فالو نہیں کریں گے، ہم ان کے رسم و رواج کو نہیں اپنائیں گے، ہم ان کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، ہم جب ان کی طرح نہیں چلیں گے، ان کی طرح نہیں بولیں گے، ان کی طرح کے کپڑے نہیں پہنیں گے، ان کی طرح کے ڈیز نہیں سیلیبریٹ ہوں گے، تو ہم تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہم نے سوچ لیا ہے صرف، اور خود ساختہ قسم کی ہماری ایک سوچ ہے، یہ دراصل ہماری ترقی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہماری تنزلی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ نقل کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک اصول ہے، کامیاب ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو اصل ہوتے ہیں، اوریجنل ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو اوریجنلٹی ہے وہ ہمارے دین میں ہے۔ ہم جتنا مرضی اپنے دین سے دور ہو جائیں، اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں کم ہو جائے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی اصل پہ واپس نہیں آئیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی واپس بیک ٹو بیسک کی طرف ہے، اپنے اوریجنل دین کی طرف ہے۔ کون سا دین؟ جو مکمل طور پر ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اب ہمیں نہ اس میں کوئی دن ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی دن اس میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ اتنی جامع آیت ہے قرآن مجید کی جو ایک مسلمان کو اس کے دین کے حوالے سے مکمل فوکس کراتی ہے، اس کا شرح صدر کر دیتی ہے کہ اس کے لیے یہ نعمت مکمل ہو چکی ہے، اسے اب ادھر ادھر کسی اور جگہ پر کہیں پہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ اس دن جو کچھ کیا جاتا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں اب بہت سارے ایسے ممالک جہاں پہلے یہ دن منایا جاتا تھا اب اس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر بھی یہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا تھا، لیکن پچھلے 2-1 سالوں سے کیا ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے بھی پابندی لگا دی گئی ہے. کیوں بتائیں نا کیوں؟ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہ رہی ہوں. کیونکہ اس کے ذریعے بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. تو یہ دن بیسیکلی حیا کے اگینسٹ ہے، کیونکہ اس دن میں محبت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کون سی محبت کو ترقی دی جا رہی ہے. ایسے ریلیشن شپس جن کی کوئی نہ اصل ہے نہ بنیاد ہے نہ وہ کسی بھی ریلیجن کے لحاظ سے جائز ہو سکتے ہیں، ان کو اس میں ہم پھیلا رہے ہیں. تو اس کے ذریعے سے کیا پھیل رہا ہے؟ بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے. اور بے حیائی اور فحاشی کا تو دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارا دین تو دین حیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے حوالے سے کتنی زیادہ ہمیں تعلیم دی ہے. ہمارا تو پورا کلچر ہی حیا پر مبنی ہے. حیا ایمان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پارٹ آف ایمان ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حیا اور ایمان قرانا ہے، یعنی 2 ساتھی ہیں، اور اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو یہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بے حیائی کا کلچر عام ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان بھی موجود ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ہمارے بازاروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد کی مجلسوں میں بے حیائی فروغ پا رہی ہو اور ساتھ ہم سکون سے بیٹھے ہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، سب ٹھیک ہے. نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی کلچر ہمارے ارد گرد بڑھنا نہیں چاہیے. اور خود قرآن میں سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو فروغ ملے کسی بھی طرح سے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب یہ آیت مبارکہ اتنی واضح ہے اور ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کلچر کو صرف فروغ دینے میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی شروع میں نے بتایا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اپنے بزنس بڑھا رہے ہیں، یہ کلچر بڑھ رہا ہے اس کے ذریعے سے، ظاہر بات ہے. وہ بھی کیا ہے، تشیع الفاحشہ میں آ رہا ہے، بے حیائی کے فروغ میں آ رہا ہے. اور ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی کسی بے حیائی کے فروغ میں حصہ دار نہیں بن سکتا. یہ اس کے ایمان کے منافی ہے، اس کی حیا کے خلاف ہے. یہ مومن مرد کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور مومن عورت کے لیے تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مومنہ سے، ایک بلیونگ ویمن سے اللہ سبحانہ و تعالی کی حیا کے حوالے سے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈیمانڈز ہیں. ٹھیک ہے، کیوں ہیں ڈیمانڈز؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کس سے کون سی ڈیمانڈ کرنی تھی اور کس کے لیے کیا بہتر تھا اور کس میں اس کی حیا کی زیادہ پاسداری تھی اور اس کی عزت کی زیادہ حفاظت تھی. تو اس لیے ایسا کوئی بھی کلچر جو کہ ہمارے ایمان کے منافی ہے، ہماری حیا کے منافی ہے، اور وہ ایک آرٹیفیشل قسم کی اور ایک بناوٹی قسم کی محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے، یا جھوٹی محبتیں جسے آپ کہہ لیں، جھوٹی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری، فراڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے
یعنی خوشنما خواب دکھائے جاتے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں 90% تو یہی مسئلہ ہے جو لوگوں کی کہانیاں سن سن کے سمجھ میں آیا آج تک. 90% تو یہی مسئلہ ہے. بہت ہی کم پرسنٹیج ایسی ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی واقعی سچی محبت ہو، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس کام کے اندر 90 to 95% ساری خرابی ہے، اس سے کوئی اصلاح طلب چیز سامنے آ سکتی ہے معاشرے میں؟ کبھی نہیں آ سکتی. تو وہ ایٹ دی اینڈ پوری سوسائٹی کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک بگاڑ کا ذریعہ، ایک فساد کا ذریعہ، معاشرے کو ایک ایسی طرف لے جانے کا ذریعہ جو کہ سراسر ایٹ دی اینڈ اس کی تباہی ہے. تو اس لیے ایسی تمام چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنا مرکز محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنانا ہے، تاکہ پھر ہم تمام محبتوں کو اس مرکز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ سکیں کہ آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ایک ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہے، وہ جو انڈیا کی ایک کوئی اسٹوڈنٹ تھی مسکان. آپ میں سے بھی اکثر نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کا انٹرویو بھی سنا ہو جو بعد میں آیا ہے. اس سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک ایسے کلچر میں جہاں حجاب والے کم لوگ ہیں اور جہاں پھر اتنی زیادہ دہشت بھی ہے، اس میں ایک لڑکی اپنی تھاٹس میں وہ کتنی کلیئر ہے. اگر آپ نے اس کا انٹرویو سنا ہو تو یہ کیا بتاتا ہے؟ مرکز محبت کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو ہم قرآن پڑھنے والوں کو خاص طور پر، اور اللہ نے جو ہمیں سمجھ دی ہے الحمدللہ، اس کی توفیق سے جو ہمیں ملی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں خاص طور پر اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس کی طرف توجہ دلانی ہے، ان کو بھی اس کمزوری سے نکال کر اصل کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ ہماری محبت کی بنیادیں کیا ہیں. کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یعنی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسی بے غرض محبت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جیسی بے غرض محبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی؟ کیا ہم ایسی سچی محبت کر سکتے ہیں جیسی محبت صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سچی محبت اور خیر خواہی والی محبت کر سکتے ہیں جیسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کی؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبتیں کس لیول پر ہیں، ان میں کتنی خیر خواہی ہے، کتنی سچائی ہے، یا کتنی خود غرضانہ سوچ ہے، کتنی مفاد پرستی ہے اور کتنی خواہش نفس ہے. پھر یہ کہ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنا مرکز محبت بنانا چاہتے ہیں، اپنی محبتوں کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں اور حقیقی اور سچی محبتیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا دین ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی سکھا دیتا ہے. اور وہ دعائیں کیا ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الیک. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. آگے وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری ذات کی اصلاح فرما دے، یعنی ہمارے جو نفس ہے نا، نفسوں کے جو شرور ہیں ان کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا
اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دلا، اور ہمیں ظاہر اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہمارے دلوں میں برکت پیدا فرما. یعنی یہ جو چیزیں اللہ نے یہ دی ہیں نا، یہ سب سورسز آف نالج ہیں. ان کے ذریعے ہم اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے کام کریں، اچھی باتیں سنیں، اچھی چیزوں میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ان میں برکت پیدا ہو. ان اعضاء سے ہمیں کل خیر حاصل ہو نتائج کے طور پر. اور کیا ہو؟ اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں برکت ڈال دے. یعنی جو سچی محبتیں ہیں، جو حقیقی محبتیں ہیں. اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہمیں محبت کا کانسیپٹ دیتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ بتاتا ہے، اور پھر اس میں آگے بڑھنے کے بھی طریقے بتا رہا ہے ہمیں. تو ہمیں انشاءاللہ تعالی ان طریقوں کو اختیار کرنا ہے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے جو بک سٹال ہے اس پر اس ٹاپک پر کچھ پیمفلیٹس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اظہار محبت کیسے، یہ اردو میں ہے. حب الہی قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹرو لو، یہ اسی کا انگلش ورژن ہے. لو فار اللہ، یہ بھی دوسرے پیمفلیٹ کا انگلش ورژن ہے. تو آپ یہ پیمفلیٹ وہاں سے لے کر جا سکتے، گھر میں آپ سب کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، اپنے فرینڈز کے سرکل میں دے سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ یہ میسج آپ آگے سے آگے دے دیں. اور کوشش کریں کہ یہ آج اور کل اور پرسوں کے دن میں آپ کر لیں، کیونکہ 14 فیبرری از ویری نیئر. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک بات کسی